نیا رکو اور نئی تلاوت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ واللہ شدید العقاب. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن اللہ قوی شدید العقاب. ذلك بأن اللہ لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملو کسی دستے سے، فثبتوا، فئۃً جماعت کو کہتے ہیں، مگر فوج میں جماعت کو دستہ بھی کہتے ہیں۔ تو جب کسی فوجی دستے سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، وذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیراً بہت، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو لڑائی کے دوران ذکر اللہ ہے، اس سے ثبات قدم عطا ہوتا ہے، اور ثبات قدم کو پہلے حکم دیا گیا ہے، بعد میں طریقہ کار سمجھایا گیا ہے کہ فثبتوا صرف کہہ کر سن لینے سے نہیں ثبات عطا ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرو گے تو پھر تمہیں ثبات قدم نصیب ہوگا، اور کامیابی بھی اسی کے نتیجے میں ہوگی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ایسا نہ ہو کہ تم کمزور پڑ جاؤ، یعنی دراصل پھسل جاؤ کا لفظ ہے، پھسل جاؤ سے مراد یہاں یہ ہے کہ تم جس جگہ قائم ہو اس پر قائم نہ رہ سکو۔ فثبتوا کے مقابل پر فتفشلوا فرمایا گیا ہے کہ تمہیں تو ہدایت ہے کہ تم ثابت قدم رہو، اگر تم آپس میں لڑو گے تو ثابت قدم نہیں رہ سکو گے، بلکہ اپنے مقام سے ہٹ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارے روب کی ہوا نکل جائے گی۔ روب کی ہوا ہوا کرتی ہے، وہ اگر نہ رہے تو کچھ روب بھی باقی نہیں رہتا، تو ریحکم میں عربی میں روب کی ہوا مراد ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں مضمون تو جنگ کا چل رہا تھا، لیکن جنگ کے دوران تو عام طور پر تنازع نہیں ہوا کرتے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لڑتا آپس میں جھگڑے ہو جائیں اور اس سے نقصان پہنچ جائے۔ یہ مستقل ہدایت ہے جس کا بالآخر مقابلوں کے وقت ضرور اثر پڑا کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں لازم ہے کہ تم ایک جان بن کے رہو، اور ایک دوسرے سے اختلاف نہ کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو۔ جو قومیں جھگڑے کرتی ہیں ان کا روب باقی نہیں رہتا، اور ان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے وہ صفات جو امن کی حالت میں تمہیں عطا ہوتی ہیں وہ جنگ کی حالت میں تمہارے کام آتی ہیں۔ یہ وہ مستقل تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فثبتوا کے حکم پر تم عمل کر سکو گے اور صبر سے کام لو۔ اب صبر کا معنی پہلے بھی بارہا ذکر گزر چکا ہے۔ ایک تو ہے کسی ظلم کے نتیجے میں انسان واویلا نہ کرے اور ہمت کے ساتھ اس دکھ کو برداشت کرے۔ ایک ہے نیکیوں پر قائم ہو اور انہیں جہاں ہاتھ سے نہ چھوڑے کسی قیمت پر، اور دوسرا ہے ثبات قدم کے معنوں میں کہ مقابلے میں سختی ہو اور پھر بھی انسان صبر کے ساتھ اس سختی کو برداشت کرتا چلا جائے اور دشمن کو پیٹھ نہ دکھائے۔ تو یہ سارے معنی یہاں جمع ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو نکلے من دیارہم، اپنے وطنوں سے، بطران، اکڑتے ہوئے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر،
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے رستے سے روکنے والے تھے، روک رہے تھے۔ جو خدا کے رستے سے روکنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی صفات بیان ہوئی ہیں یہاں۔ ایک تو خدا کی طرف بلانے والے، وہ جب مقابلہ کرتے ہیں تو ان میں یہ صفات نمایاں ہوتی ہیں۔ جو روکنے والے ہیں ان میں اکثر دکھاوے کی خاطر آتے ہیں، اور دوسرا ان میں تکبر، ذاتی تکبر، اور جو اکڑ، کیا کہتے ہیں اس کو، پھونک، ہیں؟ اکڑ پھونک ہے، اکڑ پھونک جو ہے وہ ان میں نمایاں ہوتی ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ بما، جو کچھ بھی، یعملون، عمل کرتے ہیں، محیط، اس پر محیط ہے۔ یہاں بے ما کا مطلب ہے جو وہ کرتے ہیں اس پر، بما یعملون کا مطلب اکٹھا لفظ ہے نا، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں اس پر، محیط اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور وہ وقت جب شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے دکھائے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ زینہ لفظ واحد ہے، جو فعل واحد ہے، مگر اس کے بعد جو اس کا فاعل ہے وہ جمع ہے، اس لیے فعل واحد کے بعد جب فاعل جمع ہو تو ترجمہ جمع میں ہی کیا جاتا ہے، تو دکھایا کی بجائے دکھائے کہنا پڑے گا یہاں۔ ترجمے کی بحث نہیں، عربی میں بھی ہمیشہ جمع ہی مراد ہوتی ہے یہاں۔ فَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان جو اس کا فاعل ہے زینہ کا، اس نے خوبصورت کر کے دکھائے ان کے اعمال، ان کو، لہم، ان کو۔ وقال لا غالب لکم اليوم، اور اس نے کہا آج کے دن تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، من الناس، لوگوں میں سے۔ وإنی جار لکم، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پس جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی آمنے سامنے ہوئے، نکص علی عقبیہ، وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا میں تم سے بری الذمہ ہوتا ہوں، میں تم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ بری میں یہ سارے معنی ہیں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں یقیناً اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ پکڑ میں بہت سخت ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، شیطان سے کون مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بن جوشم وہ شیطان تھا جس نے پہلے ان کو بھڑکایا، اکسایا اہل مکہ کو، اور کہا کہ مسلمانوں کے خلاف چڑھ دوڑو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہیں شامل حال رہے گی۔ اور جب اس نے جب لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے تو پیچھے پھر گیا۔ یہ روایت بعض مفسرین نے بیان کی ہے، مگر میرے نزدیک بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سراقہ بن مالک بن جوشم وہی شخص ہے جس نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد انعام کی لالچ میں اپنا گھوڑا آپ کے پیچھے دوڑایا تھا، اور قریب تھا کہ پاس پہنچ جاتا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھنسے اور یہ گر گیا۔ پھر وہ اٹھا، اس نے پھر تیروں سے فال لی اور فال اس کے خلاف نکلی، لیکن لالچ اتنی تھی کہ پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، پھر پیچھے پہنچا، اور پھر گھوڑے کے اگلے پاؤں دھنس گئے اور یہ گر گیا، اور اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور کہتا ہے کہ آپ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے،
ذرہ بھر بھی خوف یا گھبراہٹ کے کوئی آثار آپ پر ظاہر نہیں ہوئے، جبکہ حضرت ابو بکر اس آواز کو سن رہے تھے اور بار بار پریشانی میں کہ کوئی شخص ہم تک پہنچ نہ جائے آپ دیکھ رہے تھے مڑ مڑ کے۔ کہتا اس وقت یہ خود بیان کرتا ہے کہ میں اترا، میں نے پھر گھوڑے پر چڑھتے ہوئے ان کو صلح کی آواز دی اور کہا، تیر پھر بھی دوبارہ بھی ڈالا ہے اس نے اور خلاف پھر نکلا، تو ان دونوں باتوں سے مل کے گھبرا گیا۔ دوبارہ اس نے گھوڑے پر چڑھ کے صلح کی آواز دی تو آپ ٹھہر گئے۔ اس نے قریب جا کر یہ کہا کہ میں تو اس نیت سے نکلا تھا، یہ میرا ارادہ تھا، مگر یہ کچھ مجھ سے ہوا ہے، اس لیے میں اس ارادے سے باز آتا ہوں اور واپس جاتا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ ہو جانا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کچھ بننا نہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ واقعہ نہ گزرتا، اس لیے آئندہ زمانے کے لیے مجھے امن کی تحریر دیں۔ اس پر اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملازم یا غلام اس بات پر مامور تھا کہ جب آپ غار میں چھپے ہوں گے تو وہ سامان خوراک وغیرہ لے کر آگے جا کر آپ سے مل جائے اور کسی معین جگہ پر وہ انتظار کرے۔ چنانچہ یہ جو واقعہ ہے سراقہ بن مالک کا، یہ اس غار سے نکل جانے کے بعد کا واقعہ لگتا ہے۔ سارے تو لوٹ چکے تھے، اس کو پتہ لگ گیا تھا کیونکہ کسی نے دیکھنے والے نے دیکھ لیا تھا اس کے قبیلے میں سے کہ ساحل کے کنارے کنارے کچھ لوگ جا رہے ہیں، تو اس کو شک پڑا، اس نے کہا نہیں وہم ہے، وہ محمد نہیں ہو سکتے، وہ تو نہیں ہیں، اور پھر چپکے سے اپنی بیوی کو کہا کہ گھوڑا میرے پچھواڑے سے نکالو گھر کے، اور اس پر یہ اکیلا دوڑ کے انعام کی لالچ میں تاکہ کوئی شریک نہ ہو یہ وہاں پہنچا تھا۔ یہ روایت میں بیان کرتا ہے کہ ساتھ ایک تیسرا بھی تھا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جو رسد وغیرہ لے کر پہنچا ہوا تھا اور اس کو لکھنا آتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا، کچھ پتہ کسی کو یاد ہے؟ عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ اس کا نام تھا، اس کو لکھنا آتا تھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امن کی تحریر لکھوائی اور وہ اس کو دی، اور جب یہ مڑا ہے تو پھر اس کو آواز دے کر کہا ہے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب قیصر کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کہتے میں نے حیرت سے دیکھا یہ کیا بات کر رہے ہیں، کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھوں میں؟ کہتے میں نے پوچھا اس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں جو فلاں کا بیٹا ایران کا بادشاہ؟ اس نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ جس کے ساتھ گزر گیا ہو، کم سے کم میں نہیں مان سکتا، تحریریں بھی لے بیٹھا ہو، جس کو کسریٰ کے کنگنوں کی خوشخبریاں دی گئی ہوں، جس نے اتنا بڑا موضع دیکھا ہو کہ وہ شیطان بن کر سب کو ابھارے اور اہل مکہ کو لگائے آگے، اور اہل مکہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا تھی جو یہ کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے روایت والوں نے لازماً کوئی غلطی کی ہے، یہ شخص ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس واقعہ میں کسی جگہ فٹ ہی نہیں ہوتا، وہ کوئی اور شیطان ایسا ہوگا جو طاقتور بھی ہو، اور عرب سرداروں میں سے ضرور کوئی ہوگا ایسا جو انگیخت کرنے والوں میں ہوگا، اور آخر وقت پر پھر وہ گھبرا گیا ہے اور پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ روایت بھی مسلمہ سیرت کی کتابوں میں ہر جگہ چلی آ رہی ہے، وہ قبول کے لائق نہیں ہے۔ یہ دو واقعات ایک شخص کے متعلق نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس میں اتنی طاقت اتنی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی کہ اہل مکہ اس کے سہارے چل رہے ہوں، وہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ تو مکن بھی نہیں تھا، یہ تو باہر کے کسی قبیلے کا آدمی تھا۔ یہ واقعہ دوسری طرف یہ بات بتاتا ہے، یعنی یہ اسلوب بیان، کہ قرآن کریم بسا اوقات شیطان کا لفظ انسانوں کے متعلق استعمال کرتا ہے۔ ہم جب تفسیری رنگ میں یہ کہتے ہیں تو دوسرے عام مسلمان سمجھتے ہیں
کہ ہم یوں ہی کھینچ تان کر کے قرآن شیطان کے اس تصور کو نہیں ماننا چاہتے جو وہ ان کے دل میں ہے، اس لیے انسانوں پر اس کا اطلاق پر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ شیطان کا تصور وہ تصور ہے جو آدم کے حوالے سے ملتا ہے یا کچھ اور ہے؟ فرماتا ہے جب شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھائے اعمالہم، ان کے اعمال، وقال لا غالب لکم اليوم، اور کہا آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناس لوگوں میں سے، انی جار لکم، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، مطمئن رہو۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دو لشکر آپس میں ملے یعنی ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، میں نے کہا مٹھ بھیڑ تو نہیں ہو، مٹ بھیڑ ہوتی ہے، مٹ بھیڑ نہیں ہوتی، آپ نے مٹھ لکھا ہوا یہاں ترجمے میں، وہ لکھنے میں غلطی رہ گئی ہے۔ ہاں، نقص علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پھر گیا اور کہا میں تم سے بری ذمہ ہوتا ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت پکڑے بہت سخت۔ شیطان یہ کہہ سکتا بات؟ میری توبہ، میں تو بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں، شیطان بہت کہاں اللہ سے ڈرتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ ابھار کر پھر کہہ کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ صاف پتہ چل رہا ہے کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، اور شیطان کا لفظ انسان پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جنگ بدر ہی کا، ہو سکتا ہے وہ شخص ہو اور وہ سراقہ نہ ہو، کوئی اور ہو۔ ایک سردار اس کو جو ہوشیار تھا کافی، اس لحاظ سے کہ وہ اس کے متعلق یہ اطمینان کر سکتے تھے کہ دبے پاؤں چلا جائے گا، حالات دیکھ کر واپس آئے گا، ان کو بتائے گا کہ لشکر کیسا ہے، تو اس کو انہوں نے کہا جاؤ اور جا کے جائزہ لو کناروں پر سے ہوشیاری کے ساتھ کہ وہ کیسے ہیں اور اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ وہ گیا، اس نے مخفی طور پر کسی جگہ سے چھپ کر ان کا جائزہ لیا، ان کی تعداد بھی کم و بیش گن لی، یعنی 313 تو نہیں کہا ہوگا، مگر یہ بتایا کہ وہ تو چند ہیں اور کمزور بھی ہیں، ان میں نے بوڑھے بھی دیکھے، کمزور بھی دیکھے، ان میں ایسے بھی تھے جو پوری طرح مسلح نہیں ہیں، اکثر پیدل ہیں، تو بہت کمزور حالت ہے لشکر کی، لیکن ہارو گے تم، جیتیں گے وہ۔ اس نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نقشہ اور کھینچ رہے ہو، نتیجہ اور نکال رہے ہو۔ اس کا جواب اس نے دیا، وہ بڑا معقول تھا۔ اس نے کہا میں نے 300 یا جو کچھ بھی عدد تھا وہ سپاہی نہیں دیکھے، 300 موتیں دیکھی ہیں، اور موتوں سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ بہت عظیم الشان ایک نفسیاتی نکتہ تھا جو اس نے بیان کیا۔ اس نے کہا وہ لوگ جو مرنے کے لیے آ گئے ہیں انہوں نے تو بھاگنا نہیں ہے، اور تم جینے سے محبت کرنے والے لوگ ہو، اور جن کو زندگی سے محبت ہو وہ موت پر فدا ہونے والوں سے پر غالب نہیں آیا کرتے۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے جو واقعتاً قابل قبول ہے اور اس میں بڑی گہری حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے وہی شخص ہو جو پہلے بد ارادے سے ساتھ نکلا ہو، پھر جاسوسی کے لیے بھی گیا، اس نے جو عزم دیکھا ہے وہاں، اس کے نتیجے میں اس نے توبہ اور استغفار کیا ہو۔ تو یہ وہ کون تھا، یہ میرے یاد نہیں نام اس کا، اب چیک کریں کیا وہ سراقہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا کسی اور کی طرف، لیکن وہ سردار ہے جو امکان ہے کہ یہاں شیطان سے وہ مراد ہو۔ اور سراقہ کے متعلق پھر یہ کہتے ہیں پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا، وہ تو ہو گیا تھا، اس شخص کے متعلق پتہ نہیں کہ مسلمان ہوا کہ نہیں، مگر یہاں صرف اتنا ذکر ہے، اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے یا مغرور کر دیا ہے۔
ایک ہی بات ہے، مغرور بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، انہوں نے کہا غرہ ہؤلاء دینہم، یہ غرہ کا جو مضمون ہے یہ اس روایت سے ملتا جلتا ہے۔ ان کے چال چلن میں اس وقت جب وہ حملہ آور دشمن سے ٹکرانے کے لیے، تصادم کے لیے تیار تھے، ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی اور طاقت کا احساس تھا، اس لیے ان کے لیے غرہ کہنا بمعنی غرور کے اور غرہ کہنا بمعنی دھوکے کے دونوں طرح جائز ہے۔ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ فیصلہ اس پہلے واقعہ سے تعلق رکھتا ہے اور نتیجہ خدا یہ نکالتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں، جو اللہ پر توکل کرنے والا ہو اس میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اس بات پر کہ جو چاہے کر دکھا دے۔ عزیز میں نے بزرگی والا بھی ہے اور غالب بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور حکیم اور حکمت والا ہے۔ بولو ترا، حکمت کی باتیں تو پہلے سب گزر بھی چکی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز حکیمانہ حسن مکر سے کام لیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اگر تو دیکھ سکتا وہ وقت جب فرشتے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو موت دیتے ہیں، ان کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پیٹھوں اور ان کے چہروں پر ٹھوکریں لگاتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور گویا یہ کہتے ہیں کہ لفظ یہاں نہیں مگر اس میں شامل ہوتا ہے بعض دفعہ، وہ بغیر یہ کہے کہ وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ بیان ہو جایا کرتا ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور جلن کا یا جلنے کا عذاب چکھو۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں اور پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں۔ یہ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کیوں جی؟ موت کے وقت جو ایسے مجرم جو خاص عذاب کے لیے چن لیے گئے ہوں خدا کی طرف سے، ان کو فرشتے موت کے دوران ہی آ کر ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ اشرف صاحب کو کوئی بات آ رہی ہے بتا دیں، بے شک بعض دفعہ بہت اچھی سی باتیں سوچتے ہیں آپ۔ وجوہم کے سردار مراد ہیں، سردار بھی مراد، مرنے والے کے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بڑے آدمی ان کے سرداروں کو مار رہے ہوتے ہیں اس وقت، جو بڑے جو آدمی مر رہا ہو اس کے سردار کو مارتے ہیں۔ نہیں، جو ان میں لیڈر ہوں جو بڑے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ مر کوئی اور رہے، مار کسی اور کو رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ یتوفی الذین کفروا، یہاں تو سردار مراد نہیں، کفروا وجوہہم وادبارہم۔ کیوں جی، اور کوئی ہے کسی کو ذہن؟ ہاں، جب وہ مر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ ان کی پچھلی زندگی بھی مطلب ناکام ہوئی ہے اور آگے کی بھی۔ ہاں، یہ اچھا خیال ہے، اور کچھ اس سے ملتی جلتی بات ہی لگتی ہے۔ اور کوئی؟ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ ہاں، آگے سے پیچھے سے کس طرح مارتے ہیں اس کو؟ وجوہہم ہوتا ہے جو ان کے سامنے ہو، اور پیچھے جو پشت پناہی کرتا ہو، یا وہ جو پیچھے رہ گیا ہے، پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں،
ان کو اس وقت حسرت پیدا ہوتی ہے بڑی سخت. جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی ان کے لیے سزا بن جاتا ہے، اس کی یاد ان کو چوٹیں لگاتی ہے. اور جو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کل ہمیں ملنے والا ہے، وہ ان کو اسی وقت سزا دینی شروع کر دیتا ہے. اور وضربو کی یعنی یضربونہ کی تفسیر ہے ذوقوا عذاب الحریق. وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ایک جلن کا عذاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں جو جلن ہے وہ حسرتوں کی جلن ہے دراصل اس موقع پر. تو حریق کا عذاب اب چکھو، جو تم پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تو خود تم پر لانتیں ڈال رہا ہے، اور اس کی حسرت موت کے وقت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، انسان پہچان لیتا ہے. جو سامنے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کھڑی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کوئی نیک اعمال ایسے نہیں کر سکے جن کے نتیجے میں تسلی سے روانہ ہو. تو یہ عذاب الحریق وہیں شروع ہو جائے گا، اور اس لیے چکھو کا لفظ وہاں کے لیے استعمال ہوا ہے. بعد میں جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ہے، مگر موت کے وقت کی بے چینی کا ذکر ہے. اور فرشتے مارتے ہیں، مراد یہ فرشتے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں وہ چیزیں اٹھا دیتے ہیں، ان کی توجہ اس طرف پھیر دیتے ہیں کہ تمہارے پیچھے کیا رہ گیا ہے، آئندہ تمہیں کیا امید ہے. اور اس وقت کی جو بے قراری ہے وہ بہت سخت جلن کا عذاب ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ دیکھ لیں، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ کچھ ہے جو تم نے خود آگے بھیجا ہے، وہ اس وقت تمہیں دکھائی دینے لگے گا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس کے متعلق بھی مفسرین کو مشکل پڑی ہوئی ہے، یعنی اس مسئلے کو وہ حل کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں اور کئی تجویزیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ ظلام نہیں ہے. ظلام کہتے ہیں بے حد ظلم کرنے والا، شدید ظلم کرنے والا. اور عبید کہتے ہیں یہ مسکین بندے بیچارے، بالکل وہ جن میں کچھ بھی نہ ہو. کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں؟ بڑا اچھا سا لفظ ہے، نمانا. ہاں نمانا. یہ نمانوں پر، یہ لفظ نمانا یہاں بہت اچھا ٹکتا ہے کہ اللہ نمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلم کرنے والا ہے؟ بہت نہیں ہے تو تھوڑا بہت تو کر لے گا، یہ مراد نہیں ہے. جب نفی میں مبالغہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں بارہا اس کی مثالیں ہیں، تو مراد ہے ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں. ظلام کا مطلب ہے نہیں کے ساتھ یہ بنے گا، ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں. اور دوسرے لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ عبید کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ نمانے ماتر ساتر بیچارے غریب لوگ، ان کے کچھ بھی نہیں ہے بندوں کے پاس. ایسی حالت میں کون ظلم کر سکتا ہے؟ اور پھر ان پر حد سے زیادہ ظلم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس طرح وہ کچھ اس کے مضمون کے لیے ایک قابل قبول صورت پیش کرتے ہیں. مگر میرے نزدیک یہ قطعی بات ہے، یہ ثابت شدہ اصول ہے کہ جب نفی آئے کسی مبالغے کے صیغے پر تو اس کے منفی معنی میں اسی قدر شدت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ترجمہ غلط ہے کہ بندوں پر، غریب مسکین بندوں پر حد سے زیادہ ظلم کرنے والا نہیں. یہ ترجمہ درست ہے کہ اپنے مسکین بندوں پر ادنا سا بھی، ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، داب کہتے ہیں طریق، ان کے اسلوب. داب آل فرعون، فرعون کی قوم کے اسلوب یا ان کے طریقہ کار کی طرح. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے
गुनाहों के सबब पकड़ लिया। इन अल्लाह कवीयुन शदीदुल इक़ाब, यकीन अल्लाह ताला बहुत कवी और सख्त, पकड़ में बहुत सख्त है। यहाँ इनकार कर पर पकड़ने की बात नहीं है, बेजुनूबहिम पकड़ने की बात है, लेकिन उन जुनूब पर गिरफ्त का मुहर्रिक उनका इनकार हो गया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मज़मून को खुदा ताला के अज़ाब नाज़िल होने के फ़लसफ़े के इसको समझाने के लिए पेश फरमाया है। आप फरमाते हैं बसा औक़ात कौमें गुनाहों में मुब्तला रहती हैं और अल्लाह ताला उनको नहीं पकड़ता। रोज़मर्रा के दस्तूर में दुनिया में उनको खुली छुट्टी मिली रहती है। हाँ, मरने के बाद उनकी जज़ा सज़ा होगी, वो अलग मसला है। लेकिन जब खुदा के अंबिया आते हैं और वो बाग़ियाना रवैया इख्तियार करते हैं और सर उठाते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, मगर अपने गुनाहों के सबब पकड़े जाते हैं। महज इनकार नहीं है, इनकार मुहर्रिक बन जाता है, उनको ऐसी हालत में ला खड़ा करता है जहाँ फिर खुदा की पकड़ उनके अपने आमाल के ज़रिए उन पर वारिद होती है। और ये वो मज़मून है जो तमाम इंसानी ज़िंदगी पर हमेशा साबित होता, सादिक़ाता दिखाई देता है। बेशुमार ऐसी कौमें हैं जो गुनाहों में मुलव्वस रहीं, गुज़र गईं, कुछ भी नहीं हुआ, मगर जब नबी आया है और इनकार हुआ है तो फिर वो पकड़े गए हैं अपने गुनाहों के सबब से। उस वक्त उनके गुनाह उन पर मुसल्लत हो गए और उनको ढील नहीं दी गई, अपने गुनाहों के नतीजे से उनको बचाया नहीं गया। ये मज़मून ज़्यादा तफसीली है चूँकि हवालों के साथ बयान होने वाला, इसलिए मुख्तसरन सिर्फ इतना बताता हूँ कि आप तारीख़ पर गौर करें तो आपको यही नतीजा नज़र आएगा कि अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम में उनकी बदआमालियों के नताइज मुराद हैं जो उनको पकड़ते हैं। अब जंगें होती हैं सूद खोरी के नतीजे में, सूदी निज़ाम के नतीजे में। एक लंबे अरसे तक सूदी निज़ाम जो है वो कायम रहता है, लेकिन पकड़ के उस वक्त आते हैं बाज़ दफ़ा औक़ात जब खुदा की तरफ से एक पैगंबर आ गया हो और उस वक्त वो उनके गुनाह पकते हैं और अपने गुनाहों की सज़ा पाते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ़ लाने के बाद जंग अज़ीम अव्वल हुई है, जंग अज़ीम सानी हुई है, जंग अज़ीम सालिस की तैयारी हो रही है। तो जब खुदा की तरफ से एक पैगंबर आ जाए और तंबीह कर दे तो उस वक्त फिर इन कौमों के गुनाह खुद उनके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं अज़ाब की सूरत में। कदाब आल फ़िरौन वल्लज़ीन मिन क़ब्लहिम, फरमाया दाब आल फ़िरौन पर गौर कर लो और उनसे पहले जो लोग थे उन पर भी गौर कर लो कि उसी किस्म के फ़ेल पहले भी किया करते थे, मगर जब पकड़े गए तो उस वक्त पकड़े गए जब खुदा का पैगंबर आया और उसका इनकार कर दिया। पैगंबर के इनकार के वक्त क्यों पकड़े जाते हैं, ये क्या वजह है? इसमें दूसरी हिकमत यह है कि पैगंबर उस वक्त आता है जबकि वो अपने गुनाहों के सबब अपने हलाकत के किनारे पर पहुंच चुके होते हैं और उनको बचाने के लिए आता है, उनको हलाक करने नहीं आता। इसलिए उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर देना और ना सुनना ऐसे ही है जैसे इंसान को, किसी इंसान को जो चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गिरने के लिए, उसको आप आवाज़ दें और वो ना रुके और उसी तरह बगटुट भागा चला जाए आगे की तरफ, किनारे तक पहुंचने के बावजूद ना रुके, तो उसमें किसका कसूर होगा? आवाज़ देने वाले का और या उसका? बस बज़ाहिर ये लगता है कि उसके इनकार की वजह से उसको सज़ा मिली है। सज़ा तो मिली है लेकिन इन मानों में नहीं मिली कि उसके इनकार की वजह से ऊपर से सज़ा उतरी है। उसके इनकार की वजह से वो अपने हाथों मारा गया। जो हलाकत के सामान उसने खुद किए थे अपने लिए, उनसे बच ना सका। ये है मज़मून
فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا تعالیٰ کبھی بھی کسی نعمت کو تبدیل نہیں کیا کرتا، انسان خود اپنے ہاتھوں تبدیل کرتا ہے تو اللہ پھر تبدیل ہونے دیتا ہے اس کو۔ جو بھی انعام کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کو اٹھایا نہیں کرتا، مگر حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب ان کے دلوں کی نیتیں بگڑ جاتی ہیں اور انعامات کے غلط استعمال کرنے لگتے ہیں تو تب ان کے انعامات جو ہیں وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں بقدر تبدیلی قلب۔ ایک مغیرن نعمت کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک یغیروا ما بانفسہم ہے۔ نعمت کی تبدیلی، نعمت کو ایک مصیبت میں تبدیل کر دینا، اس اندرونی تبدیلی پر منحصر ہے جو نعمت سے ناشکری کے نتیجے میں دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب دل بگڑ جائیں تو نعمتیں بھی بگڑ جاتی ہیں پھر۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اگر دلوں میں پاک تبدیلی پیدا ہو جائے یا دل سے مدد کے لیے پکار اٹھے تو پھر بھی ایسے لوگ بچائے جا سکتے ہیں۔ اب اسی آیت کو دہرایا گیا ہے جو پہلے تھی ایک حصہ اس کا، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، فرمایا فرعون کی قوم سے بھی ایسا ہی سلوک ہوا تھا، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان سے بھی ایسا ہی سلوک ہوتا چلا آیا ہے۔ بس اے اہل مکہ اور اے اہل عرب یا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم سے بھی ایسا ہی سلوک ہوگا، یہ مراد ہے۔ کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم، ان کے گناہ پہلے ہی تیار تھے ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے ہمارے نشانات کا انکار کر دیا تو ہم نے ان کے گناہوں کے ذریعے ہی ان کو پکڑ لیا، باہر سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ہر ایک ان میں سے ظالم تھا، یہ وہ تمام ظالم لوگ تھے۔ اصل میں یہاں جو غرق کا تعلق بدعمالیوں سے ہے، یہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بدعمالیوں سے تو نہیں وہ ڈوبے، وہ تو دریائے نیل میں ڈوبے تھے یا سمندر میں ڈوبے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جب اپنی بدعمالیوں میں غرق ہو جاتے ہیں تو زندہ رہنے کے اہل نہیں رہتے۔ وہی غرقابی ان کی اندرونی کیفیت جس کا ذکر گزرا ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، وہی ان کی بیرونی ہلاکت کا موجب بنا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بلکہ اس اندرونی ہلاکت کو ظواہر میں تبدیل کر دیتا ہے، ظاہری صورتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ان کو دکھاتا ہے کہ تم یہ ہو چکے ہو، تم بدیوں میں ایسا غرق ہو گئے ہو کہ تم میں نیکی کا کچھ مزاج باقی نہیں رہا، تم ایسے بدحال تک پہنچ گئے ہو کہ تم میں زندہ رہنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ بس حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ بظاہر آسمان سے اترا اور زمین سے نے اس کو اگلا، لیکن پھر حقیقت نوح کی قوم کا نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہو جاؤ، جب گناہ تمہارے اندر سے بھی ابلیں اور اوپر سے بھی تم پر گناہ اتر رہے ہوں، پھر خدا اس کی تصویر دکھا دیتا ہے تمہیں، اور یہ تصویر دکھانے سے پہلے ایک نبی ایک تنبیہ عام کر دیتا ہے۔ بس عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس طرح تنبیہ بن کر تنبیہ کے بعد آیا کرتے ہیں، کچھ عذاب ہیں جو تنبیہ اگر نہ بھی ہو تو جب یہ مرض حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آہستہ آہستہ یہ لوگ پھر غرق ہو جایا کرتے ہیں اور اٹھ جایا کرتے ہیں، لیکن تنبیہ صاف بتا دیتی ہے کہ ایک آنے والے نے خدا سے کچھ علم پایا ہے تو وہ حالات بتائے ہیں جو ایک فلسفی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے، اس مضمون کو سمجھیں تاکہ آپ ایک سچے کی پہچان میں اور ایک فلسفی کے اندازوں میں فرق کر سکیں۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو کچھ ہوا
آج ہم غور کر کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہلاک ہونا ہی تھا، ان میں زندہ رہنے کے آثار باقی نہیں رہے تھے۔ ان کی عادتیں ایسے تھیں جب قوم میں داخل ہوں وہ ہلاک ہو جا کرتی ہے۔ لیکن کوئی فلسفی اس واقعہ سے پہلے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا تھا کہ چونکہ یہ غرق ہو چکے ہیں اس لیے یہ غرق ہوں گے، یعنی ظاہری طور پر بھی ان کو آسمان کا پانی اور زمین سے اگلنے والا پانی دونوں مل کر غرق کر دیں گے۔ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کا اندازہ کوئی فلسفی نہیں کر سکتا۔ یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ زندہ رہنے والے چلن نہیں ہیں، ان لوگوں نے ہلاک ہونا ہی ہونا ہے۔ حضرت نوح کے معاملے کے وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ باتیں بیان کی گئیں جو ان کے گناہوں کے نتیجے میں ایک نبی تو سمجھ سکتا تھا جس کو خدا نے بتایا ہو، ایک عام آدمی وہ قطعی طبی نتیجہ خود نہیں نکال سکتا تھا، مگر ہلاکت کا نکال سکتا تھا۔ کئی فلسفی کہتے ہیں، اب جب تاریخ پڑھتے ہیں، کہ یہ تو زندہ رہنے والے لوگ ہی نہیں تھے، یہ چال چلن ہی نہیں تھے، یہ اپنی آخری انتہائی ہلاکت کی شکل کو پہنچ چکے تھے۔ لیکن پومپے میں، یا پومپیائی بھی اردو میں لکھا جاتا ہے، وہاں جو واقعہ گزرا ہے اس میں یہ تو کوئی فلسفی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان میں لاوا پھوٹے گا اور ان پر زلزلے کا عذاب اور زمین جو اگلے گی اس کے اندر غرق ہو جائیں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ مگر یہ اب لکھتے ہیں کہ وہ قوم ایسی عیاشی کی حالت کو پہنچ چکی تھی کہ ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہی تھی، ہر قسم کی بدیاں جو آج سوچی جا سکتی ہیں وہ اس زمانے میں بھی موجود ہو گئی تھیں ان کے اندر، عیش و عشرت کی انتہا تھی۔ مگر بعید نہیں کہ اس سے پہلے ان میں بھی کوئی نبی آیا ہو۔ اگر نبی آیا ہوگا تو پھر طبی واقعات سزا بن جائیں گے، اور ثبوت یہ ہوگا کہ اس نے طبی واقعات کے ظاہر ہونے سے پہلے، ان کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ان کو بتا دیا ہوگا کہ تم سے یہ ہو جانا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کو سمجھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ طبی عذاب اور خدا کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب میں فرق نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا زلزلے آئیں گے، کب زلزلے نہیں آتے، دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، ستارے بھی ٹوٹتے ہیں، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نقشہ کھینچا دنیا کی ہلاکت کا، کوئی دنیا کا فلسفی اس قوم کے جتن دیکھ کر، جو اس وقت کے زمانے کے جتن تھے، یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا تھا کہ اس طرح ہلاک ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں مثلاً 3 باتیں نمایاں طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک یہ ہے، کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں، نیول وارفیئر، اس کے متعلق بڑی تفصیل سے نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس سے پہلے فیصلہ کن عالمی نیول وارفیئر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ دوسرے، آسمان سے آگ برسنے کا ذکر، کہ میں آسمان سے آگ برستا دیکھتا ہوں، اور یہ ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے کی پیشگوئی ہے۔ 1901 اور 1905 کے درمیان جو مسیح علیہ السلام کی رویا اور کشوف ہیں، ان میں یہ آسمان سے آگ برسنے کا ذکر ملتا ہے۔ اور 5 میں جب جہاز ایجاد ہوا ہے، اس وقت اس کی حیثیت اتنی معمولی تھی کہ کوئی جہاز کا ایجاد کرنے والا بھی، یا جس ملک میں اس کا تجربہ ہو یعنی امریکہ میں، وہ بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ولیم رائٹ بردرز نے جو تماشا سے نکالا ہے، یہ کسی زمانے میں لوگوں پر آگ برسانے کے لیے استعمال ہوگا۔ کوئی تصور نہیں تھا۔ اور مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگ برستے دیکھتا ہوں۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو عذاب خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ آنے والا ہے، اس میں علاقوں کے علاقے زندگی سے محروم ہو جائیں گے، زندگی کی ہر قسم سے محروم ہو جائیں گے۔ اب یہ ایٹامک وارفیئر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب زمانے کے گناہ جتنے بھی ہوں، ان کا یہ طبی نتیجہ نکالنا جو مسیح علیہ السلام نکال رہے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ بس سزا تو اپنے اعمال ہی کی ملتی ہے، وہی
दरअसल सज़ा बन जाते हैं, लेकिन उनको बाज़ दफ़ा खुदा सज़ा बनाकर दिखाता है, बाज़ दफ़ा वो अमाल की बदियाँ इकट्ठी होकर फूट पड़ती हैं और फिर जंगें शुरू हो जाती हैं। तो दोनों सूरतों में सज़ा बदआमाली ही की मिलती है। और नबी ये वो काम दिखाता है जो बंदे के बस की बात नहीं। वो ऐसी पेशगोइयाँ करता है जिन पेशगोइयों के नतीजे में दुनिया मालूम कर ले कि किसी गैबी ताकत ने इसको बताया है, वरना इन तभी हालात का ये तभी नतीजा नहीं निकल सकता। एक चौथी बात, ज़ार भी होगा तो होगा उस घड़ी बहाल ज़ार। ज़ार के मुतल्लिक उस ज़माने के हालात बता रहे थे कि ज़ार की हालत ज़ार होगी, तसव्वुर भी कोई नहीं था, क्योंकि ज़ार एक इतना अजीम शहनशाह था कि इंग्लिस्तान के बाद अगर कोई दूसरी शहनशाहियत थी जिसका आधी दुनिया पर रोब था, वो ज़ार था। और उसके नाम से लोग ठहराते थे, उसकी इज़्ज़त किया करते थे। हुकूमत, इंग्लिस्तान की हुकूमत भी ज़ार का बड़ा एहतराम करती थी। तो उसकी सल्तनत अपने पूरे उरूज पर थी जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये अशार फरमाए हैं पेशगोई के रंग में कि ज़ार भी होगा तो होगा उस घड़ी बाहाल ज़ार। अब भी होगा भी अजीब लफ्ज़ है, यानी ज़ारियत मिट चुकी होगी, मिट रही होगी, अपने आखिरी दमों पर होगी। और अगर ज़ार उस वक्त तक जिया भी तो बहालत ज़ार जिएगा। ये नतीजा उन जंगों का है जिनकी तफसीर मिस्टर इस्लाम पहले बयान फरमा चुके हैं, और उसके बगैर ये हो नहीं सकता था। तो बैक वक्त कानून कुदरत को तब्दील नहीं किया जाता और उसके साथ सज़ा नहीं दी जाती। कानून कुदरत को मुतहर्रिक कर दिया जाता है और उस कानून के नतीजे में जो तभी तौर पर सज़ा मिलती हुई दिखाई देती है वो अज खुद नहीं होती, बल्कि खुदाई फ़ैसला के मुताबिक होती है। ये दो बात समझ जाएं तो तभी अज़ाबों का कुदरती जो ज़राए हैं जब वो मुतहर्रिक हों तो उसके नतीजे में कुछ मुसीबतें नाजिल होती हैं, इनका जोड़ समझ आ जाता है। बस अल्लाह ताला ने इन दोनों बातों को कद्दाब आले फ़िरौन, इन बातों को कद्दाब आले फ़िरौन के दो हवालों के बीच में रखा है। फ़िरौन की कौम और उससे जो पहले थे उनसे जो सलूक हुआ है उसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। फ़िरौन की कौम जो थी ये एक लंबे अरसे तक बहुत अज़मतों तक पहुँची है। फ़राईन मिस्र की पूरी तारीख़ पढ़ने के लायक है और उसमें उनको किस तरह सज़ाएँ मिली हैं, कौन उनमें वार्निंग वाले आए हैं, ये मज़मून अभी तहक़ीक़ तलब है। इसलिए मैं ख़ुसूसियत से इसको तफसील से बयान कर रहा हूँ। ये दो हवाले बहुत अहमियत रखते हैं, अभी तक इन पर पूरी तहक़ीक़ नहीं हुई। मसलन एक फ़िरौन बादशाह ऐसा था जिसके मुतल्लिक जहाँ तक मैंने गौर किया है वो मुवाहिद मालूम होता है और उसने वार्निंग भी दी थी अपनी कौम को। उसने तमाम बुतकदे मिटा दिए थे। अब उसको इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे उसने सिर्फ एक खुदा सूरज की खातिर सबको उसने बर्बाद करवा दी, सब निज़ाम को बर्बाद कर दिया था। ये दुरुस्त नहीं है। वार्निंग्स वहाँ भी आई हैं और वार्निंग्स के बाद जब तवज्जो नहीं की गई तो फिर सज़ाएँ भी मिली हैं। तो मिन क़ब्ल हिम में फ़िरौन की कौम का जो पहली तारीख़ है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है जो अभी तक हमें मालूम नहीं है। यानी जिस वक्त कुरान करीम की ये आयात नाजिल हो रही थी उस वक्त वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम में नूह की तारीख़ तो थी, लेकिन फ़िरौन के हवाले से वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम में नूह कहा तो जा सकता है कि शामिल है, लेकिन फ़िरौन के अपनी कौम के हालात जो उससे पहले गुज़र चुके थे उनकी तरफ इशारा मिलता है, उसकी तफसील मौजूद नहीं है। इसलिए अहमदी मुहक़्क़ीन को इजिप्टोलॉजी के ज़रिए या दूसरे ज़राए से उस तारीख़ का मुताला करना चाहिए। वहाँ लाज़िमन आपको तौहीद के अलमबरदार कई जगह उभरते हुए दिखाई देंगे जिनको रद्द करने के बाद फिर कौम को सज़ाएँ मिलती रही हैं।
یہ سلسلہ منتج ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے بعد پھر فرعون کی صف ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے عارضی طور پر سزائیں ملتی تھیں، مگر اس واقعہ کے بعد پھر جو تنزل شروع ہوا ہے پھر دیکھتے دیکھتے وہ تاریخ کی مٹی میں دب گیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، جتنے بھی ہلاک ہونے والے تھے وہ ظالم ضرور تھے۔ تمام ہلاک ہونے والے لوگ ظالم لوگ تھے، ناانصاف اور غریبوں پر اور بے کسوں پر ظلم کرنے والے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقیناً ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بدترین مخلوق خدا تعالیٰ کے نزدیک، یہاں مخلوق سے مراد زندہ چلنے پھرنے والے جاندار، الدواب۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور اس ضد کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ وہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زمانے کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہے، جن لوگوں کے متعلق فرمایا وہ شر من تحت عدیم السماء، اس کا لازماً تعلق اس آیت سے ہے یا اس قسم کی دوسری آیات سے ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات قرآن پر مبنی ہوتی تھی۔ بس اس کی ایک تفسیر ہمیں سمجھ آ گئی کہ جن لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، وہ انکار کرنے والے ہوں گے اور انکار پر بضد قائم ہوں گے، کہیں گے کسی صورت ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور ساتھ ہی مسلمان بھی کہا ہے ان کو، مسلمانوں کی قوم میں پیدا ہونے والے۔ تو اگر کسی نے آنا نہیں تو انکار کس کا کریں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اسلام کے آخر پر یہ واقعہ ہوگا، علماؤہم، وہ مسلمانوں کے علماء ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، اور شر فرما دیا ان کو، شر من تحت عدیم السماء، جو شر الدواب سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دواب سے شر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور من تحت میں اصل میں دواب ہی مراد ہیں، الدواب، کیونکہ زندگی ہی ہے جو ذلیل ترین ہو سکتی ہے، مردہ حالت تو کچھ بھی نہیں ہوتی، تو وہاں بھی دواب ہی مراد ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکار کا کوئی موقع ان کے لیے ضرور پیش آئے گا، آنے والوں کے لیے جب تک وہ انکار نہیں کریں گے شر الدواب نہیں کہلا سکتے۔ اور یہی ہے قرآن کریم جو فرما رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے ہم نے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ذلیل ترین مخلوق ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ یہاں اب جو مضمون ہے وہ پھر گیا ہے اس زمانے کے متعلق طرف، پیشگوئیوں کی بات، ماضی کے واقعات کی باتیں ختم ہونے کے بعد اب اس زمانے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ فرماتا ہے الذین عاہدت منہم، جن سے تو نے عہد کیا ہوا ہے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ عہد کو توڑتے چلے جاتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر بار توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ یہ بظاہر نہیں، واقعتاً اس زمانے کی طرف انصراف بھی ہے اور آئندہ زمانے کی پیشگوئی بھی ہے۔ وہ لوگ کون ہوں گے جو انکار کریں گے اور بدترین مخلوق بن جائیں گے؟ وہ لوگ ہوں گے، ان کی ایک عادت تو یہ ہوگی کہ وہ انکار کر دیں گے اور ضد کریں گے ہم نہیں مانیں گے۔ دوسرے یہ کہ عہد شکن لوگ ہیں، انہوں نے تجھ سے جو وعدے کیے ہیں، قرآن کے اوپر جو قرآن کے ذریعے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ ہر عہد کو توڑنے والے لوگ ہیں، جھوٹے، خائن اور عہد شکنی کرنے والے۔ وہم لا یتقون، اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، یا پہلی آیت کے حوالے سے یوں بنے گا فہم لا یؤمنون، نہ وہ کبھی ایمان لائیں گے نہ کبھی وہ تقوی اختیار کریں گے، ان کی سرشت میں ہی تقوی نہیں ہے۔
جو بدعہد لوگ ہوں اور ہر بار عہد توڑتے ہوں وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اب یہ مخلوق ہر زمانے میں دراصل پائی جاتی ہے، اس لیے اصولی باتیں بیان فرمانے کے بعد اب بتایا ہے کہ جب تم اس سے ٹکر لو ایسے لوگوں سے تو کیا سلوک کرو۔ اما تثقفنہم فی الحرب، جب تم لڑائی میں ان سے متصادم ہو، تثقفنہم ٹکراؤ ان سے، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کے ذریعے جو ان کے پیچھے ہیں ان کو تتر بتر کر دو، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑنے والے ہوں۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے پہلے مضمون سے۔ ان کے سربراہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے تو ایمان لانا نہیں، ان کے متعلق تو خدا فتویٰ دے چکا ہے کہ عہد کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، اور عہد چکن اور گندے لوگ ہیں، تقویٰ بھی اختیار نہیں کریں گے۔ ان پر ایسی ضربیں لگاؤ کہ جو ان کے پچھلے ہیں وہ ڈر جائیں، اور ان کا بد انجام دیکھ کر وہ تتر بتر ہوں، لعلہم یذکرون، ان میں تو ضرور ایسے ہو سکتے ہیں جو نصیحت پکڑ لیں اور ہدایت پا جائیں۔ بس یہ جو ہے نا سائقہم تصحیقہ والی دعا، یہ بین ہی اس آیت کی ہدایت کے مطابق ہے، بالکل اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہماری لڑائی تو دعا کے ذریعے ہے، براہ راست تو ہے نہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح کے متعلق یہی پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسیح کو خدا حکم دے گا کہ تو نے لڑنا ہے تو دعا سے لڑ، ظاہری تلوار سے لڑنے کا تجھے کوئی اختیار نہیں، نہ طاقت ہے۔ تو اب دعا کے ذریعے ہم نے لڑنا ہے، اور شرد بہم من خلفہم کا تقاضا یہ ہے کہ دعا کی جائے کہ یہ بدبخت جو آگے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ قوم کو بھی ہدایت نہیں پانے دیتے، بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، اور قوم کو بھی بے خوفی میں بڑھا رہے ہیں، ان کو ایسی مار مار کہ جو پچھلے ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ اس کے نتیجے میں ان میں سوچ اور فکر کے مادے بیدار ہوں اور وہ نصیحت پکڑیں اور ہدایت پا جائیں۔ تو جی وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کا بھی وقت ختم ہو تب ہوگا ان معنوں میں کہ ان کی جو گمراہ کرنے کی طاقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سلب کر لے، اور ایسی مار پڑے کہ عامت الناس کو ہوش آ جائے کہ یہ تو اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم ان کے پیچھے لگتے، وہ نصیحت پکڑیں، اور پھر ہوگا بھی یہی۔ اب دیکھیں انشاءاللہ یہی ہونا ہے، ان کے بڑے پکڑے جائیں گے، ان کو مار پڑے گی، تب عامت الناس کا رجحان احمدیت کی طرف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔